فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابن ذوالفقار کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اب ہماری یہ جلد آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی آخری ریکارڈنگ ہے۔ فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں، اور صبح و شام اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلا ٹکڑا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا، جب طاغوتوں کا انجام آپ نے دیکھ لیا تو درپیش مشکلات میں صبر سے کام لیں، ہم اپنے رسولوں اور مؤمنوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ وعدہ فتح و نصرت کے بعد صبر کا حکم دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے۔ البتہ یہ صبر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت انتہائی مشکلات سر کرنے کے بعد آتی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کے لیے استغفار کر۔ اس آیت میں وعدہ نصرت کے بعد استغفار کا حکم اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریک میں کچھ افراد کی وجہ سے جو قصور موجود ہے اس کی تلافی کر، چونکہ غفران کے ایک معنی تلافی کے ہیں، جیسا کہ سورہ فتح یعنی فتح کی آیت نمبر 1 اور 2 میں پروردگار عالم نے فرمایا، اے رسول، یعنی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی، ایک نمایاں فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی تحریک کی اگلی اور پچھلی خامیوں کو دور فرمائے۔ اس آیت میں فتح مبین اور غفران ذنب کے درمیان یعنی دال نون بے ذنب کے درمیان اور ربط اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے اگر لیغفر میں غفران کو بمعنی تلافی لیا جائے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا تاکہ آپ کی تحریک میں موجود اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ والعالم عند اللہ، اور آگے لکھتے ہیں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، 7 تسبیح کا حکم بھی فتح و نصرت کی صورت میں آیا کرتا ہے۔ آگے آیت کوٹ کی گئی ہے سورہ نصر سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کے آخر میں حکم ہوا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہ اس کی آیت ہے سورہ نصر کی، آیت نمبر 3۔ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ لہٰذا فتح و نصرت حاصل ہونے کے موقع پر تسبیح و استغفار کا حکم ان کا آپس میں ربط قابل غور اور مطالعہ ہے۔ ان میں ربط اور راز صرف ائمہ علیہم السلام بتا سکتے ہیں۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله
إنه هو السميع البصير. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں بڑائی کے سوا کچھ نہیں، وہ اس بڑائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیں، وہ یقیناً خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سورے میں موجودہ متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہا تھا اس وقت کفار مکہ نے کچھ بحثیاں شروع کر کے مختلف شبہات پیدا کر دیے اور الزامات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا. ان کچھ بحثیوں میں یہ لوگ بغیر کسی قسم کی سند اور حوالے کے باتیں اٹھاتے تھے اور بغیر سلطان، دلیل و منطق کے صرف اندھی تقلید اور واہموں کی بنیاد پر جھگڑے چھیڑتے تھے. مزید لکھتے ہیں کہ ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں اگر کوئی بات ہے تو وہ صرف تکبر ہے. وہ اپنے آپ کو اس بات سے بالا تر سمجھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے ایک فرد کو اللہ کا رسول تسلیم کرے اور اپنی بالادستی رکھنا چاہتے ہیں. ما ہم ببالغی، وہ اس بالادستی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس میں ایک اہم نوید ہے کہ یہ لوگ ان قریب زیر ہونے والے ہیں. فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائے، وہ آپ کی باتیں سننے اور آپ کے حالات پر نظر رکھنے والا ہے. دشمنوں کی ذلت و خواری کی نوید اور اللہ کی پناہ مشکل ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی تقویت ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کائنات میں انسان اور حیات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی اور معجزہ ہے، تاہم ایک بے بیکراں کائنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے. سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 میں پروردگار عالم نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے. اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آسمانوں کا بنانا زیادہ اشد و اکبر ہے. تو تمہارا یہ کہنا نہایت نادانی ہے. ان بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان کے دوبارہ بنانے سے کائنات کا بنانا زیادہ سنگین کام تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. تو انسان کو دوبارہ خلق کرنے میں اللہ کو کون سی دشواری پیش آئے گی؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نیز نہ ہی ایماندار اور عمل صالح بجا لانے والے اور بدکار. تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آخرت کا ہونا لازمی امر ہے، ورنہ یہ کائنات بے مقصد اور عبث ہو جاتے. لہٰذا عدل الہی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قیامت ہو جہاں ایمانی بصیرت رکھنے والے اندھوں کے برابر نہ ہوں گے اور نیک اعمال بجا لانے والے بدکاروں کے برابر نہ ہوں گے. قلیلا ما تتذکرون، کیا اس بات سے نصیحت نہیں لیتے کہ اس کائنات کی ساخت اور اس میں ظالم و مظلوم کا ہونا، صالح اور بدکار کا وجود عدل و انصاف کا متقاضی ہے؟ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں ان میں فیصلہ ہو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صالح اور بد عمل، ظالم اور مظلوم کے برابر نہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا ناقابل تردید حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تصور آخرت کی سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ ازراہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، اس آیت مبارکہ میں ایک حکم، ایک وعدہ ہے۔ ادعونی مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، ایک حکم ہے۔ استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، ایک وعدہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، وسائل الشیعہ 27 سے روایت لی گئی ہے کہ مولا فرماتے ہیں اللہ ایسے نہیں کر سکتا کہ دعا کا دروازہ کھولے اور قبول دعا کا دروازہ بند کر دے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے کلام امیر المؤمنین کی۔ بات رہ جاتی ہے حکم کی تعمیل کی۔ ادعونی مجھ سے مانگو، اس حکم کی تعمیل قابل توجہ، اہمیت کی حامل اور تقدیر ساز ہے۔ انسان سے دعا صادر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پکار لے، اپنے معبود سے مانگنے کا عمل وجود میں آ جائے، اس تقدیر ساز عمل کا وجود چند عناصر کی ترکیب سے ممکن ہے۔ الف یہ ہے، یعنی پہلا عنصر جو لکھا ہے، دعا خشوع قلب سے ہو، انسان کا پورا وجود سراپا احتیاج بن جائے، طلب اور درخواست کا اظہار پورے وجود سے ہو۔ جس طرح انسان بھوک سے نڈال ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار پورا وجود کرتا ہے، پورے وجود سے کھانے کی طلب اور درخواست ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 سے۔ آگے حدیث نبوی کوٹ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اور یہ ہے وسائل سے 53 اس کا نمبر ہے۔ مزید یہاں روایات لکھی ہیں، جس میں سے ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اگر دعا کے وقت تجھ پر لرزہ طاری ہو جائے، آنکھیں اشکبار ہوں، دل میں خوف آ جائے، تو سمجھ لے تیری حاجت تیرے سامنے ہے، تیرا مقصد حاصل ہے۔ دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں بے معرفت کیا اس بات کی معرفت کے ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ اس کے نیچے اس کے ذہن میں لکھتے ہیں روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، بلکہ پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ تم ایسی ذات کو پکارتے ہو جس کی تم معرفت نہیں رکھتے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جیسی معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یعنی کہ جیم لکھتے ہیں قبولیت کا عقیدہ ہو، یعنی دعا کرتے ہوئے اس بات پر اطمینان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایسی ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں جہاں سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ قبولیت پر یقین ہو۔ اللہ اکبر، اور روایت ہے یہ مستدرک الوسائل 190 سے۔ نیز حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، لہٰذا مجھ سے حسن ظن رکھو۔ اللہ اکبر، یہ بھی وسائل الشیعہ سے ہے، 231 اس کا نمبر ہے۔ مزید چوتھا نقطہ ہے دال، اور اس کے ذمہ لکھتے ہیں قانون طبیعت کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانون فطرت و طبیعت کی خلاف ورزی کر کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ حدیث نبوی ہے کہ 5 افراد کی دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک وہ شخص جو گرنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہو اور گزرنے میں تیزی نہ کرے یہاں تک کہ دیوار اس پر گر جائے۔ مزید ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ 4 افراد کی دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک وہ جو گھر بیٹھ کر دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے روزی دے، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تجھے روزی کمانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ پھر مزید لکھتے ہیں پوائنٹ یہ ہے
بد عمل نہ ہو. ایک طرف اللہ کی حکم عدولی کو اپنا شیوا بنایا ہو، دوسری طرف اللہ سے دعا کرتا ہو. ایک طرف اللہ سے منہ موڑتا ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف رخ کر کے مانگتا ہو. ایسے شخص کی دعا قبول نہ ہو. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ اے ابو ذر، جو عمل کے بغیر دعا کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کمان کے بغیر تیر اندازی کرنا چاہتا ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی دعا قبول ہو تو اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھے. دعا کی دیگر خصوصیات کے بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 186. مزید لکھتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ اس راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. آیت کے اس جملے میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے، دعا نہ کرنا ترک عبادت ہے. جیسا کہ احادیث میں آیا ہے دعا مغز عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. پہلا ریفرنس ہے وسائل الشیعہ 47 سے اور دوسرا ہے الکافی 467 سے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا. اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تفسیر ان آیات کی اس طرح سے ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو. رات اور دن کی آمد و رفت اللہ تعالیٰ کی آیات ربوبیت اور مدبریت میں سے ہے. سورہ یونس آیت نمبر 67 میں آیت کے اس جملے کی تشریح ہو چکی ہے. مزید برآں لکھیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، شب و روز کی گردش پر کرۂ ارض پر ہر ذی روح کی زندگی موقوف ہے. اسی لیے سورہ قصص آیت نمبر 73 میں اسی گردش لیل و نہار کو رحمت خدا سے تعبیر فرمایا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مشرکین اس ذات کا شکر نہیں کرتے جس نے یہ رحمت، یہ فضل و کرم عنایت کیا ہے، بلکہ وہ اپنے شرکاء کی مہربانی سمجھتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے متاع حیات اور سامان زیست فراہم کیا، نہ تمہارے بے شعور معبود. خالق کل شیء لا الہ الا ہو، وہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا خالق ہی لائق عبادت ہوتا ہے. اس قسم کی مختلف آیات کی روشنی میں ہم نے عبادت کی یہ تعریف اختیار کی ہے کہ کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حقیقی رب تو وہ ہے جو خالق ہے، اسی کے قبضے میں تمہاری جان ہے. اس ذات کو چھوڑ کر کسی واہمے میں بھٹک رہے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ جو کافر اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کرتے ہیں جن سے اللہ کی ربوبیت اور مدبریت واضح طور پر ثابت ہے، وہ راہ نجات سے بھٹک جائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو عمارت بنایا. اسی نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے.
اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی ربوبیت و تدبریت پر دلالت کرنے والے واضح ترین دلائل کا ذکر ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کرۂ ارض اللہ نے اس طرح خلق فرمایا کہ یہاں حیات کے لیے ضروری چیزیں مہیا ہو سکیں اور جائے قرار ثابت ہو۔ زندگی کے لوازم کی فراہمی میں کرۂ ارض کی تخلیق کا انداز و نوعیت ہی بنیاد ہے۔ اسے خلق فرماتے ہوئے اس کے حجم کو ایسا رکھا کہ یہاں زندگی کا ماحول سازگار ہو، چونکہ کرۂ ارض میں موجود حجم سے بڑا یا چھوٹا ہونے کی صورت میں یہاں زندگی ممکن نہ تھی۔ اس کا سورج سے فاصلہ، اس کی گردش کی مختلف قسمیں، سب کو یہاں زندگی کے لیے سازگار بنایا۔ اگر زمین کی محوری اور سورج کے گرد گردش موجودہ گردش کی رفتار سے تیز تر ہوتی تو یہاں زندگی ممکن نہ تھی۔ اگر اس کی محوری گردش نہ ہوتی تو سمندروں کا وجود ممکن نہ تھا اور موسم بھی مختلف نہ ہوتے۔ اگر آکسیجن کا مناسب تناسب 21% سے بڑھ کر 50% ہو جاتا تو یہاں آگ ہی آگ ہوتی۔ اگر 21% سے گھٹ کر 10% رہ جاتا تو حرارت کی کمی کی وجہ سے زندگی ممکن نہ ہوتی۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں زمین کے جائے قرار ہونے کے لیے لازمی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم نے تکرارن یہ بات واضح کی کہ تخلیق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایسی عمارت بنایا جو چھت کا کام دے کہ آسمانوں سے آنے والے حیات بخش شعاعوں کو آنے دیں اور حیات کے منافع اور مضر چیزوں جیسے قاتل شعاعوں اور پتھروں کو نہ آنے دیں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت گری فرمائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جس انداز میں خلق فرمایا اس پہ خود قدرت کو ناز ہے۔ فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ نیز فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ ہے سورہ 3 کی آیت نمبر 4۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا۔ چنانچہ انسان کی ساخت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قامت، دونوں ہاتھ، اس کی انگلیوں کی ساخت کا انداز، دونوں پاؤں، گردن، دیگر اعضاء و جوارح کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ اس انسان کے لیے بہت سی چیزوں کو تسخیر کرنا ممکن ہو سکے۔ مزید لکھتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ۔ یہ ہے سورہ بلد کی آیت نمبر 9 اور 10۔ آگے بڑھتے لکھتے ہیں کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، پاکیزہ، گوارا، لذیذ اور جسم و جان سے ہم آہنگ رزق، مختلف رنگ و خصلتوں اور لذتوں پر مشتمل عنایت فرمایا۔ ان ارزاق کی فراہمی میں صرف انسان کو زندہ رکھنا نظر میں نہیں رکھا، ورنہ اس کے لیے گندم یا جو کا دانہ کافی تھا، بلکہ انسانی ذوق و خواہشات کا بھی لحاظ رکھا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کا انداز اختیار کیا، تمہاری صورت گری کے لیے جو طریقہ اپنایا، تمہاری زندگی برقرار رکھنے اور ذوق کی تسکین کے لیے روزی فراہم کی، وہ تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، ان بتوں میں کیا برکت ہوگی جو نہ صرف عالمین کے رب نہیں بلکہ اپنی ذات کے بھی رب نہیں۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہی زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اور اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ هو الحی، اللہ کی ذات ہی زندہ ہے جو بذات خود زندہ ہے اور دوسروں کی زندگی کا سرچشمہ ہے، باقی تمام زندوں کی زندگی مستعار ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ فدعوہ، پس عقل کا تقاضا ہے کہ حیات دہندہ کی بندگی کی جائے،
पुकारना इसी को चाहिए जो हमेशा जिंदा हो, ना वो गाफिल हो, ना उसे नींद आती हो। ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 से ये लिया गया है, जिसे हम आयतुल कुर्सी भी कहते हैं। आगे लिखते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, बंदगी में अल्लाह के अलावा किसी मौहूम माबूद को शरीक ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लायक हम्द वही है जो आलमीन का वाहिद रब है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुद अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिन रब्बी व उमिरतु अन अस्लिम लिरब्बिल आलमीन। कह दीजिए, मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं रब्बुल आलमीन का ताबे फरमान रहूं। इसकी तफसीर इस तरह से है कि कुल इन्नी नुहीतु, कह दीजिए गैर अल्लाह की परस्तिश को मैंने किसी ज़ाती मफाद और दुनियावी मसलहत की बुनियाद पर या बिना पर मुस्तरद नहीं किया, बल्कि मुझे इससे रोका गया है। वही ने रोका, फितरत ने रोका, दलील ने रोका। चुनांचे इन सब दलाइल का मज़दर और सरचश्मा मेरा रब है। व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और साथ ये हुक्म भी दिया गया कि मैं रब्बुल आलमीन का ताबे फरमान रहूं। लिहाजा गैर अल्लाह की इबादत से रूगर्दानी और रब्बुल आलमीन का ताबे फरमान रहना इन बय्यिनात की बिना पर है जो मेरे रब की तरफ से मुझे मिली हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़लन सुम्मा लितब्लुगू अशुद्दकुम सुम्मा लितकूनू शुयूख़ा व मिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्लु व लितब्लुगू अजलन मुसम्मन व लअल्लकुम ताक़िलून। वो वही है जिसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर लोथड़े से, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में पैदा करता है, फिर तुम्हारी नशोनुमा करता है ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ, फिर तुम्हें मजीद जिंदगी देता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंच पाओ, और तुम में से कोई तो पहले ही मर जाता है और बाज़ को मोहलत मिलती है ताकि तुम अपने मुकर्ररा वक्त को पहुंच जाओ और ताकि तुम अक्ल से काम लो। इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत की तशरीह के लिए सूरह हज की आयत नंबर 5 को मुलाहिजा फरमाएं। कोई तो अपनी तबाई उम्र पूरी कर लेता है और कोई तबाई उम्र पूरी करने से पहले मर जाता है। अजलम मुसम्मा, मुकर्ररा वक्त होता है जिसमें तगय्युर तब्दील का इम्कान नहीं होता, ख्वाह कितनी उम्र क्यों ना गुजारी जाए। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत फ़इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वही तो है जो जिंदगी देता है और वही मौत भी देता है। फिर जब वो किसी अम्र का फैसला कर लेता है तो इससे सिर्फ ये कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। लिखते हैं कि मौत और हयात इसी के हाथ में। जब किसी चीज की ईजाद के लिए अल्लाह का सिर्फ इरादा काफी होता है तो इआदा हयात में इसे कौन सी रुकावट पेश आएगी। कुन फयकून के बारे में तशरीह पहले हो चुकी है, मुलाहिजा किया जा सकता है। अलम तरा इलल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाह अन्ना युसरफून अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिल किताबि व बिमा अरसलना बिही रुसुलना फसौफ़ यअलमून। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयत के बारे में झगड़ते हैं? ये लोग कहाँ फिरे जाते हैं। 70 कहती है जिन्होंने इस किताब की और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसकी तकज़ीब की है उन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। और इन दोनों आयात की तफसीर में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इस सूरह मुबारका में मुशरिकीन के झगड़ों का तीसरी बार जिक्र हो रहा है।
اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ ایسے حالات میں نازل ہوا ہے جب مشرکین نے طرح طرح کی شبہات اور الزامات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ان مشرکین کو جو الزامات عائد اور الکتاب قرآن کی تکذیب کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نیز ان کے انجام بد کے بارے میں فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس انجام بد سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی کی طرف، پھر آگ میں چھونک دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ کچھ کلمات کی تشریح لکھی ہے۔ الاغلال طوق کے معنوں میں ہے، السلاسل سلسلہ یعنی زنجیر کے معنوں میں ہے، یسجرون السجر زور سے آگ بھڑکانے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات کی کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے انجام بد کا انہیں اس وقت علم ہو جائے گا جب انہیں طوق اور زنجیروں میں جکڑ کر کھولتے پانی میں، پھر آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں گے وہ تو ہم سے ناپید ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح کفار کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ مشرکین عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، حقائق کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گے، اس وقت تنزیہ طور پر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے شریک معبود؟ وہ اعتراف کریں گے ہم اوہام پرستی میں مبتلا تھے، جنہیں ہم پوچھتے تھے آج پتہ چلا یہ غیر اللہ اپنا وجود تک نہیں رکھتے تھے، ہم دنیا میں ایک لا شے کی پرستش کرتے تھے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں حق کے برخلاف باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح ہے، ایک کلمے کی کلمہ ہے تمرحون، المرح میم رہ کے معنی ہے بہت زیادہ اور شدید خوشی جس میں انسان اترانے لگ جائے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عذاب خود تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تم اپنے باطل پر ناحق خوش ہوتے ہو اور حق کو ناکام دیکھ کر خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ جہاں اہل حق کو کوئی دشواری پیش آتی ہے یا ان پر ظلم ہوتا ہے تو تم اس پر خوش ہوتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں اپنے باطل میں مگن تھے اور اس پر اتراتے بھی تھے۔ مجمع البیان میں ہے کہ تفرحون کو بغیر الحق کی قید کے ساتھ اور تمرحون کو قید کے بغیر ذکر اس لیے فرمایا کہ فرح خوشی برحق بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مرح اترانا کسی بھی صورت میں برحق نہیں ہے۔ ان کا خوشی منانا اور اترانا ان کے تکبر کی وجہ سے تھا، اسی تکبر کی وجہ سے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب انہیں ہم نے جو وعدہ دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی ہی میں دکھا دیں یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، ان مشرکین کی خوشی منانے، اترانے، الزام تراشیوں
اور بحث و جدال پر آپ صبر کریں. آپ کے ساتھ جو وعدہ فتح ہے وہ برحق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس عذاب کا ہم ان مشرکین سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے. آیت کے جملے کی تشریح کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 46. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے. وہ کسی پیغمبر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس طرح اہل باطل خسارے میں پڑ گئے. اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اس آیت میں رسول اللہ سے خطاب کر کے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا. قرآن میں مذکور یا غیر مذکور مرسلین کو بھی آپ کی طرح مسائل پیش آئے. پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان کی اپنی قوم نے تکذیب کی، انہیں اذیت پہنچائی، ان کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن آخر میں ہمیشہ کامیابی رسولوں ہی کی رہی اور ان کے دشمن ناکام ہو گئے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآيَةٍ، کسی رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر معجزہ پیش کرے. معجزے کی دو قسمیں ہیں. پہلا معجزہ وہ ہے جو رسول کو ابتدائی طور پر اپنی رسالت اور نبوت کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، اور دوسرا معجزہ وہ ہے جو اس ابتدائی معجزے کے علاوہ لوگوں کے مطالبے پر پیش کیا جاتا ہے. پہلی قسم کے معجزے کو نہ ماننے سے عذاب اور فوری فیصلہ نہیں آتا، بلکہ انکار اور کفر کے باوجود مہلت مل جایا کرتی ہے، جبکہ دوسری قسم لوگوں کے مطالبے پر دکھائی جانے والے معجزے کا اگر لوگوں نے انکار کیا تو منکرین کو مہلت نہیں ملتی. اس آیت میں دوسری قسم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے. مزید لکھتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، کہ جب مطالبے پر معجزہ آئے گا تو یہ معجزہ امر الہی کا فیصلہ لے کر آئے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی. جیسے قوم صالح نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا، انکار پر اس قوم پر تباہی آ گئی، اور نزول مائدہ کا مطلب مطالبہ ہوا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ خوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر اختیار کرے گا تو اسے میں ایسا عذاب دوں گا کہ اس جیسا عذاب عالمین میں کسی کو نہ دیا ہوگا. یہ ہے سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 115 سے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ. ایٹی میں کہتے ہیں پروردگار عالم اور تمہارے لیے ان میں منافعات ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. ان دونوں آیات کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات انسان کے لیے مسخر بنائے ہیں، چنانچہ انسان حیوانات پر سواری کرتا ہے، بار برداری کا کام لیتا ہے، ان سے دودھ اور گوشت حاصل کرتا ہے، ان کی کھال، اون اور گوبر تک سے فائدہ اٹھاتا ہے. مشرکین اگر اللہ کو ان حیوانات کا خالق تسلیم کرتے ہیں تو اللہ کو مدبر بھی تسلیم کرنا پڑے گا، چونکہ ان حیوانات کو اللہ نے جس انداز سے خلق فرمایا ہے اس میں تدبیر حیات انسان ہے، ورنہ خود حیوانات کے وجود سے لے کر ان میں موجود مذکورہ اشیاء یا تو انسان کی زندگی کے کسی کام میں نہ آتی یا انسانی زندگی کی ضروریات کے منافی ہوتی ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
کہ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اس کی کن کی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے گرد و پیش میں موجود ہزاروں کی تعداد میں موجود ایسی واضح نشانیوں کی اللہ نشاندہی فرماتا ہے جن سے تم غافل ہو اور ان آیات کو روز کا معمول تصور کر کے نظر انداز کرتے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے نشاندہی کے بعد تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، پھر تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے، نیز طاقت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے، اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ درس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے عرضی متعلق کو قرآن نہایت اہمیت دیتا ہے جسے طاغوتوں اور ظالموں کے انجام کا بخوبی علم ہوتا ہے، اور اس آیت کی تشریح کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 9۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ کہ پھر جب ان کے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر نازا تھے جو ان کے پاس تھا، پھر انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تفسیر میں لکھتے ہیں فلما جاءتهم رسلهم، تم سے پہلے گزرے ہوئے قوموں کی طرف علوم الہی کی گوہر فشانی کرنے کے لیے انبیاء آئے اور جاہلیت کے اندھیروں میں علم کی روشنی پھیلائی، تاریک دلوں میں ابدی حاملین کو حقیر سمجھا۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور ان کے پاس جو سطحی علم ہے اس پر یہ بہت خوش ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 7۔ آگے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ لوگ حقائق سے آگہی نہیں رکھتے، مفروضوں کو علم کا نام دیتے، واہموں کو معلومات شمار کرتے اور اندھی تقلید کو دانشمندی سمجھتے تھے۔ جدید جاہلیت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ سائنسی باتیں خواہ ابھی تھیوری کے مرحلے میں ہی ہو کیوں نہ ہو، لوگوں میں علوم انبیاء سے زیادہ قابل توجہ ہیں، بلکہ دینی علوم کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی علوم کے حاملین کو حقیر سمجھتے، بلکہ دینی علوم کو علم ہی شمار نہیں کرتے، انہیں ان پڑھ کہہ دیتے ہیں، جبکہ خود چند اجنبی کھوکھلی اصطلاحات کے علاوہ ہر گونا علم سے فارغ ہوتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے انہیں گرفت میں لے لیا اور اسی دام میں پھنس گئے جسے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدا واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں۔ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدے مند نہیں رہے گا، یہ اللہ کی سنت ہے جو ان کے اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے۔ اور ان تینوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ فلما رأوا بأسنا، جب عذاب کا مشاہدہ ہوگا تو سارے پردے ہٹ چکے اور حقائق سامنے آ گئے ہوں گے۔ اس وقت ایمان لانا ایک قہری بات ہوگی، اگرچہ اس وقت اللہ کی وحدانیت پر یقین ہوگا اور ایمان بھی پختہ ہوگا، لیکن یہ قہری ایمان ہے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، لیکن اس قہری ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا چونکہ اس ایمان کا تعلق اختیار سے نہیں۔ دنیا میں انسان ایمان کا انتخاب کرتا ہے اور کفر و ایمان میں سے ایمان کو اختیار و ارادے کے ساتھ قبول کرتا ہے، لیکن عذاب کے مشاہدے کے بعد سوائے ایمان کے دوسری صورت نہیں ہے۔
سنت اللہ التی، تمام بندوں کے لیے بلا استثناء اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ موت سامنے آنے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ مروی ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایمان کیوں قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، توحید کا اقرار کیا تھا۔ فرمایا چونکہ وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لایا تھا، اور یہ لیا گیا ہے تفسیر البرہان سے 772 اس کا نمبر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بہت خوشی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ جلد الحمدللہ مکمل ہوئی۔ بس پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس تفسیر کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کو قبول فرمائے، اور یقین جانیے اس وقت جو یہ میں آخری ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو آج شب جمعہ ہے، رات کا پہر ہے، ماہ رمضان کی شب 25 ہے، آخری ساعت آخری عشرہ چل رہا ہے ماہ رمضان المبارک کا۔ تو یقیناً اس دل کے ساتھ دعا کر رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کر رہی ہوں کہ وہ مانگی جانے والی دعا کو انشاءاللہ تعالی رد نہیں فرمائے گا، کہ پروردگار عالم ہمیں اس قابل کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم علوم محمد و آل محمد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں، ہمارے علم اور عمل میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے، ہمارے خلوص میں اضافہ فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید کو مہجوریت سے نکالنے والا شمار فرمائے، کہ یہ وہ قرآن کے جو روز قیامت پروردگار عالم کے سامنے آ کے شکوہ کرے گا کہ لوگوں نے مجھے تنہا کر دیا، لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان جن لوگوں کی قرآن شکایت کرے ان لوگوں میں میرا اور آپ کا، ہم لوگوں کا شمار نہ ہو۔ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اہل بیت اور قرآن سے متمسک رکھنا پروردگار عالم، ہمارے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کی آخری حجت کو پروردگار عالم جلد از جلد اذن ظہور فرما دے، ہم سب کو ویسا بنا دے پروردگار عالم جیسا ہمارے امام زمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت سے بہرمند فرما، ہمیں ان کے جانثاروں اور ناصرین میں شمار فرما، ہمیں زندگی میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار عالم تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مشہد اور قم کی زیارات بار بار نصیب فرما، ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔